درج کرتا ہوں آداب نماز۔ مظاہرے کا عنوان ہے آداب نماز ابراہیم حسین سلمہ۔ مکتب امامیہ بجنور کے ابراہیم حسین سلمہ نماز کے آداب بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب تک وہ آ رہے ہیں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دل بہت خوش ہو گیا اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد، اور خاص طور سے بچوں کے یہ خوبصورت مظاہرے دیکھنے کے بعد کہ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں فصلیں خراب ہوتی ہیں، جس بستی میں دین نہ ہو وہاں نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ بہت اچھی تربیت، بہت اچھا مظاہرہ، بہت اچھا ماحول۔ مکتب امامیہ قصبہ بجنور کے ابراہیم حسین آداب نماز مظاہرے کے لیے آ چکے ہیں۔ ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابراہیم حسین ہے اور میں درجہ ششم کا طالب علم ہوں، اور میں آج آپ سب کے سامنے آداب نماز کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ تمام اعمال میں بہترین عمل نماز ہے، اسی لیے روز قیامت پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ ساری زندگی کی نیکیاں، نذر، نیاز، مجلس، ماتم، ماں باپ کی خدمت، استاد کی عزت سب بیکار جائیں گی۔ لہذا نماز کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ قبول ہو جائے۔ اس کے لیے واجبات نماز کے ساتھ ساتھ آداب نماز یعنی مستحبات و مکروہات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے۔ ہم سب بچوں کو ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ ساتھ اس کے آداب کا لحاظ کر کے نماز پڑھے۔ جو کام مستحب ہے وہ کرے، اور جو کام نماز کے ثواب کو کم کر دیتی ہے اور مکروہ ہے ان سے بچے۔ اب ہم سب بچوں کو کچھ چیزیں بتائیں گے جن کا لحاظ کر کے نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ کچھ عام مستحبات۔ پہلا، نماز کو اول وقت ادا کرنا۔ دوسرا، عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز ادا کرنا۔ تیسرا، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ چوتھا، خوشبو لگا کر نماز پڑھنا۔ پانچواں، اس طرح اذان و اقامت کو کہنا کہ دونوں کے درمیان ایک مختصر سا فاصلہ ہو، مثلا دعا پڑھ لے یا سجدہ کر لے، یا کم از کم ایک قدم آگے جا کر واپس آئیں پھر اقامت کہیں۔ چھٹا، اذان کے بعد ائمہ طاہرین سے منقول دعائیں پڑھیں۔ ساتواں، سفید کپڑے پہنے۔ اذان و اقامت کے مستحب اور مکروہ کام۔ پہلا، مرد کا اذان و اقامت میں بلند آواز سے کہنا۔ دوسرا، اذان کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ تیسرا، اقامت کو اذان کے بنسبت ذرا تیزی سے کہنا، یعنی اقامت کے ہر آخری فقرے میں کم فاصلہ دینا۔ چوتھا، اذان و اقامت کہتے وقت بالخصوص اقامت کہتے وقت ربع قبلہ ہونا۔ پانچواں، اذان کہتے وقت صلوات۔ اذان کہتے وقت مؤذن کا باطہارت اور باوضو ہونا۔ چھٹا، اذان سن کر مؤذن کے ساتھ اسے آہستہ آہستہ دہرانا۔ مکروہات۔ اذان کے فقروں کو کہتے وقت چہرے کو دائیں بائیں موڑنا۔ دوسرا، اذان و اقامت کے فقروں کے درمیان بالخصوص اقامت کے فقروں کے درمیان بات کرنا۔ تیسرا، مؤذن کا گلے میں آواز کو گھمانا اگر گنا نہ ہو ورنہ حرام ہے۔ مستحبات تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام اسے کہتے ہیں جب ہم لوگ نیت کے بعد پہلی تکبیر کہتے ہیں، اور تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو چیز اب تک حلال تھی وہ حرام ہو گئی ہے۔ پہلا، تکبیرۃ الاحرام اور باقی تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک اٹھانا۔ دوسرا، ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک اٹھاتے وقت انگلیاں ملی ہوں اور ربع قبلہ ہوں۔ تیسرا، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یا بعد میں 6 تکبیریں کہنا۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تکبیریں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اور کچھ تکبیریں تکبیرۃ الاحرام کے بعد، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 6 تکبیریں کہیں پھر بعد میں تکبیرۃ الاحرام کہیں۔
چوتھا امام جماعت کا بلند آواز سے تکبیرۃ الاحرام کو کہنا کہ پیچھے کھڑے مامومین سن لیں۔ ماشاءاللہ شاباش۔ پانچواں امام جماعت کا تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی تکبیروں کو آہستہ سے کہنا۔ مستحبات قیام، قیام یعنی جب ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسے حالت قیام کہتے ہیں۔ پہلا سورہ حمد اور باقی سورے کہتے وقت ہاتھوں اور انگلیوں کو بھی نہ ہلانا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی اپنے دھاڑی کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے بال کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ شاباش۔ دوسرا ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا اور انگلیوں کا ملا ہونا۔ تیسرا بدن کا سیدھا اور کاندھوں کا جھکا ہونا۔ چوتھا سجدے کی طرف دیکھنا۔ پانچواں پیروں کو آگے یا پیچھے نہ رکھنا۔ قرأت اور ذکر، قرأت کے معنی ہوتے ہیں جب ہم لوگ سورہ پڑھتے ہیں تو اسے قرأت کہتے ہیں، اور ذکر یعنی جب ہم لوگ رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں اور جب سبحان رب العظیم و بحمدہ اور سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں تو اسے ذکر کہا جاتا ہے۔ پہلا نماز جمعہ اور جمعے کے دن نماز ظہر میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا۔ دوسرا تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کے بعد استغفار کرنا، مثلا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا اللہم اغفر لی کہنا۔ تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ شاباش۔ تیسرا پہلی رکعت میں سورہ حمد سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ چوتھا نماز ظہر اور نماز عصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز سے کہنا اور سورہ حمد اور باقی سورہ کو آہستہ سے کہنا اور ہر آیت کے بعد وقف کرنا۔ مستحبات قنوت پڑھتے وقت آواز کو قدر بلند کرنا۔ قنوت پڑھتے وقت ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ انگوٹھے کے علاوہ اور باقی انگلیوں کو چپکا کر رکھنا۔ والسلام علیکم۔ اللہ ہم سب بچوں کو آداب نماز بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ابھی آپ مکتب امامیہ بجنور کے ابراہیم حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مکالمہ یا تقریر آداب نماز کی عنوان سے سماعت فرما رہے تھے۔ اس مظاہرے کو دیکھنے کے بعد کیا یہ شعر پڑھنے